دیکھیے ہمارے بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت اہل بیت سے ہوتی ہے، آپ اٹک سے پیدل لاہور جاؤ، ان قدموں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہی قدم اگر پیدل نجف سے کربلا جائیں تو کہا کہ ان قدموں کی خاک سے ملائکہ اپنے بروں کو مس کیا کرتے ہیں۔ حدیث نے تو یہ کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر معصوم کہیں اگر تیرا چہرہ نجف علی کی زیارت ہو جائے اور یہ چہرہ واپس اٹک واپس آئے تو کہ اس چہرے کو 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اگر با کمال بننا چاہتے ہو تو تجھے کمال کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ عزت دار رہو تو تجھے جو عزت دار ہستیاں ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ہم شیعوں پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ جشن کی مجلس، یہ عزا کی مجلس، یہ کربلا میں جانا، یہ اہل بیت کے قبور پہ جانا، تو کہا کہ آپ جاتے کیوں ہو وہاں، مجلس میں آتے کیوں ہو؟ تو ہم نے کہا یہاں آتے ہیں خدا کو ان ہستیوں کا واسطہ دیتے ہیں تاکہ خدا ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہماری دنیا بھی آباد کرے، ہماری آخرت بھی آباد کرے۔ تو کہنے لگے دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ نزدیک ہوں۔ کہ جو خدا اتنا نزدیک ہے تجھے نجف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خدا اتنا نزدیک ہے تجھے کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو خدا اتنا نزدیک ہے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو، محفل جشن میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ 10 لوگ چٹھیاں لکھیں کہ مولانا آج اولاد نہیں ہے دعا کرائیے گا، بیمار ہوں دعا کروائیے گا، رزق میں تنگی ہے دعا کروائیے گا۔ تو خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرت کی رب سے زیادہ کیا ہوں، قریب ہوں، لہٰذا کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ در حسین پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ در سیدہ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ در امام حسین پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہمیشہ یاد رکھو نحن ابناء الدلیل، فرمایا شیعہ کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنیاد پہ بنایا جائے۔ اگر مدافع عقائد اہل بیت بننا چاہتے ہو تو ضروری ہے اپنی نسلوں کو عقیدوں میں کیا یاد کراؤ؟ دلیلیں یاد کراؤ۔ اب کوئی پوچھے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرے ابا حضور کہتے تھے، جواب یہ آنا چاہیے کیونکہ خیبر میں رسول نے کہا تھا۔ قرآن کی آیت کے مطابق دلیل دینی چاہیے، کیونکہ دلیل ہوگی تو آپ مذہب کا کیا کرو گے؟ دفاع بھی کر سکو گے۔ تو شیعہ کبھی لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں لڑتا وہ ہے، گالم گلوچ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ فرمایا تمہاری پیدائش میں بھی دلیل ہے، تمہارے عقیدے میں بھی دلیل ہے، تمہارے مکتب میں بھی دلیل ہے، جسے تم نے امام بنایا اس کے امام بننے میں بھی دلیل ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ امام نے خوشی سے کہا، فرمایا سب سے زیادہ اگر کائنات میں کوئی عقل مند ہے وہ علی بن ابی طالب کا شیعہ ہے۔ بولا دلیل تو دیجئے کہ شیعہ عقل مند کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں عقل مند کی ایک نشانی بتا دوں، فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے۔ آج آپ پتہ لگانا چاہو کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں، بولا فرماتے دیکھ لو تمہارا چناؤ کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، انگلش میں بولیں تو تمہاری سلیکشن کیا ہے۔ کہ مولا پھر شیعہ عقل مند کیوں ہے؟ کہ وہ عقل مند نہیں تو کیا ہے؟ جس نے اپنا امام علی کو چنا۔ علماء فرماتے اگر امیر المؤمنین کی امامت کے لیے ایک آیت بھی نہ ہو، ایک حدیث بھی نہ ہو، ایک روایت بھی نہ ہو، پھر بھی علی کو امام بننا چاہیے تھا، کیونکہ علی امام عقل۔ آج اپنی عقل سے پوچھو، عقل چلتی ہے فطرت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے کنجوس سے پیار ہو؟ آپ بولیں کہ مولانا ہمیں کنجوسوں سے بڑا عشق ہے۔ بندہ خود کنجوس ہوگا پر اگلا اسے کنجوس کہے گا تو ناراض ہو جائے گا، لیکن کنجوس کو بھی سخی کہو تو کیا ہو جاتا ہے؟
خوش ہو جاتا ہے، یا آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، یہ الہی مدرسے نے تیری فطرت کے اندر رکھا تھا کہ فطرت بشر کنجوسوں کی عاشق نہیں بنتی، سخیوں کی عاشق بنتی ہے۔ اس مجمع میں کوئی ایک بچہ مجھے دکھا دیجئے جو کہے کہ میں بھگوڑوں کا عاشق ہوں۔ دیکھیے اگر طریقے اہل بیت سے چلیں گے تو بڑی آسانی سے پوری دنیا کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نام نہیں لو، صفت بتاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا بتاؤ؟ صفت بتاؤ۔ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فطرت کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ تو نے عاشق کس کا بننا ہے، تم نے محبت کس سے کرنی ہے، تم نے نفرت کس سے کرنی ہے۔ یہ دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں سکھایا گیا، آپ کی فطرت میں تھا۔ ہر بندہ سخی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ہر بندہ بہادر سے کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی بندہ ظالم کا عاشق نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے دل میں مظلوم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ حمایت ہوتی ہے۔ اب جتنی صفات کمال ہیں انہیں جمع کرتے جاؤ۔ عقل کہے گی شجاع سے محبت کرو۔ دیکھیں ایک مناظرہ ہوا تھا نا، دعا بھی کیجیے یاسین قادری صاحب کے لیے، بیچارے زندان میں ہیں، اللہ انہیں رہائی عطا کرے۔ سارا بغض اس ایک جملے کی وجہ سے، سارا بغض ایک جملے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ مسلمان جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، تو ساتھ میں بیٹھے والے مفتی نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ توہین کر رہے ہیں۔ اب کئی لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے توہین کر رہے ہیں؟ وہ جو مفتی کہہ رہا ہے توہین کر رہے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں بھی عشق کمال کے ساتھ ہے۔ وہ جسے مان رہا ہے اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ با کمال سمجھ رہا ہے۔ اب اگر آپ کسی ایسی صفت کا ذکر کرو گے جو صفت کمال نہیں ہے، بھاگنا کمال تھوڑی ہے، میدان کو چھوڑنا کمال تھوڑی ہے۔ بھائی آپ کا باپ بھی اگر بھاگ گیا ہو، کوئی بولے آپ کا باپ بھاگ گیا تھا، اچھا لگے گا؟ کسی کا باپ نشئی ہو اور چار لوگوں میں بولو اس کا باپ نشئی ہے، اچھا لگے گا؟ کیونکہ باپ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ آپ نہیں چاہو کہ اس کے ساتھ کسی ایسی صفت کو جوڑا جائے جو صفت کمال کی صفت نہیں ہے۔ اس نے جو وہاں پہ اعتراض کیا وہ فطری اعتراض تھا، کیونکہ وہ صفت کو کمال نہیں مان رہا تھا، اور جس سے محبت کرتا تھا اسے باکمال مانتا تھا۔ یہ کنفیوژن مسلمانوں میں بڑا ہے، جیسے مانو وہ باکمال، جو صفت ہے وہ کمال کی ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کہا میں لفظ بدل دیتا ہوں، اب کہتا ہوں بھاگے نہیں تھے، تشریف دکھا کر چلے گئے۔ تو کہا کہ ہاں یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ یہ لفظ ادبی اعتبار سے تھوڑا باکمال لفظ ہے کہ فلاں تشریف لے کر آیا، فلاں تشریف لے کر چلا گیا۔ تو فطرت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، فطرت عاشق کمال ہے۔ سخاوت کمال کو بولتے ہیں، شجاعت کمال کو بولتے ہیں، بہادری کمال کو بولتے ہیں، اچھے حسب و نسب کا ہونا کمال کو بولتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنی عقل سے پوچھو کہ امام کسے ہونا چاہیے، جتنے آپشن سامنے رکھو تو عقل کہے گی امام اسے بنا جو سب سے بڑا بہادر ہو۔